وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. نکاح شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. شریعت نے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت سی آیات اور بہت سی احادیث ملتی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ روم میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی جن سے تمہیں سکون ملتا ہے، اور اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان محبت ڈال دی، الفت ڈال دی. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ جناب انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابیوں نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کریں گے. چنانچہ ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. صحابی کا مقصد یہ تھا کہ شادی نہیں کروں گا اور اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہا کروں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس صحابی کے ان عزائم کا جب پتہ چلا تو آپ اس پہ شدید ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کر لیتا ہوں، یعنی کہ نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نفلی روزوں میں ناغہ بھی کر لیتا ہوں. میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو نیند بھی پوری کرتا ہوں. میں نے کئی عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں، تو جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ تزوج الودود الولود، ان لڑکیوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، جو پیار و محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے دیگر اقوام پہ فخر کروں گا کہ میری جو امت ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ شادی کرے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور فرمایا جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزوں سے شہوت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں شادی کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ الدنیا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے ساز و سامان میں بہترین چیز جو ہے وہ نیک بیگم ہے. ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ شادی کریں، شادی کرنے کی کوشش کریں، شادی کے جو اسباب اور وسائل ہیں انہیں بروئے کار لائیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ لڑکے کو کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کے لیے جو اسے لڑکی ملے وہ نیک ہو،
اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ خوبصورت بھی ہے تو اچھی بات ہے، دیگر خوبیاں بھی ہیں تو بہت ہی عمدہ بات ہے، لیکن دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی لڑکی سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہے، یا اس وجہ سے کہ حسب و نسب والی ہے، یعنی کہ اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ اپنے صحابی سے کہتے ہیں فظفر بذات الدین تربت یداک، تم اس لڑکی سے شادی کرو جس میں دین کی خوبیاں ہوں، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا لڑکا آئے جس کا دین تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو، تو اسے رشتہ دے دو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لڑکی کا جو ولی ہے، لڑکی کا جو والد ہے، لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں، انہیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی لڑکی کا رشتہ ایسے لڑکے سے کریں جس میں دین ہو، جو عمدہ اخلاق کا مالک ہو، کیونکہ نکاح پوری زندگی کا سفر ہے، اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک نافرمان ہوگا، اللہ رب العزت کے دین سے اعراض کرنے والا ہوگا، تو نباہ مشکل ہو جائے گا، یا پھر وہ نباہ خیر کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ برائی پہ ہوگا۔ اس لیے یہ کوشش کی جائے کہ جہاں آپ رشتہ کر رہے ہیں، جہاں آپ رشتہ دے رہے ہیں، وہاں پہ دین ہو، دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ نکاح میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سی برائیاں مسلمانوں میں در آئی ہیں، مسلمانوں میں بہت سی ایسی برائیاں آ چکی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ شادی کے موقع پہ، نکاح کے موقع پہ کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں جن میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے مشابہت ہے، جبکہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ ان امور میں سے ایک جہیز کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر لڑکی کا والد اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیٹی کو کچھ سامان دیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا، گاڑی کا مطالبہ کرنا، موٹر سائیکل کا مطالبہ کرنا، پلاٹ کا مطالبہ کرنا، یہ چیزیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں اور خلاف شریعت ہیں۔ ایسے ہی لڑکی کے والد پہ کھانے کا بوجھ ڈالنا، بارات میں بہت زیادہ لوگوں کو لے کر جانا اور اتنے زیادہ لوگوں کے کھانے کا بوجھ لڑکی کے والد کے سر پہ ڈالنا، یہ بھی وہ چیز ہے جو ہندوؤں سے لی گئی ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ سونا پہنتے ہیں، مرد حضرات سونا پہنتے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ مرد حضرات ریشم کا لباس پہنتے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ دوسری طرف لڑکیاں نکاح کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ جب زینت کا اہتمام کرتی ہیں تو ابرو بناتی ہیں، پلکیں بناتی ہیں، جبکہ یہ ایسا عمل ہے جس پہ شریعت میں لعنت آئی ہے، اس عمل سے دور رہنا چاہیے۔ ایسے ہی شادی وغیرہ کے موقع پہ عورتیں میک اپ کے لیے دیگر عورتوں کے پاس جاتی ہیں۔ اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ عورتیں وہاں پہ شریعت کی طرف سے بتائے گئے پردے کا اہتمام نہیں کرتی، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہمیں تیار کرنے والی عورتیں ہیں اور شادی کا موقع ہے، اپنے جسم کی کئی وہ چیزیں ظاہر کر بیٹھتی ہیں جو عورتوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی شادی وغیرہ کے موقع پہ دلہن کا بے پردہ ہونا مردوں کے سامنے، اور دلہا اور دلہن کا عورتوں اور مردوں کے سامنے ایک ساتھ بیٹھنا، جبکہ دلہن بے پردہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ ننگا ہوتا ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔
شادی وغیرہ کے موقع پہ رقص وغیرہ یہ چیزیں خلاف شریعت ہیں. ایسے ہی ولیمے میں اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ چیز خلاف شریعت ہے. شادی کے موقع پہ دلہن کا اور دیگر عورتوں کا نماز نہ پڑھنا اس وجہ سے کہ ہم نے میک اپ کر رکھا ہے، یہ چیز خلاف شریعت ہے. تو ایسے امور سے دور رہنا چاہیے. شادی اور نکاح یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی دکھائی ہے. لڑکی لڑکے کے والدین اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں جوان کیا اور اس قابل بنایا کہ آج وہ شادی کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جوڑا بھی بنا دیا، لڑکی کو مناسب لڑکا دے دیا، لڑکے کو مناسب لڑکی دے دی، جہاں پہ نکاح ہو رہا ہے. تو خوشی کے اس موقع پہ رب العزت کو بھول جانا، رب العزت کی شریعت کو بھول جانا، اس سے اعراض کرنا اور وہ ان امور کا ارتکاب کرنا جو خلاف شریعت ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہاں میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ خاوند کے بیوی کے اوپر کئی ایک حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، الا یہ کہ اس کا کوئی آرڈر شریعت کے خلاف ہو تو وہ نہیں ماننا چاہیے. ایسے ہی لڑکی کے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکی اپنے گھر میں ٹک کر بیٹھی رہے اور خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. تیسرے نمبر پہ جب کبھی خاوند بیگم سے تعلقات قائم کرنا چاہے تو بیگم اس میں رکاوٹ نہ بنے. چوتھے نمبر پہ بیگم کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر میں، خاوند کے گھر میں کسی ایسے آدمی کو داخل نہ ہونے دے جس کے داخلے کو خاوند ناپسند کرتا ہے. خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے. اس کے مال میں سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. اپنے خاوند کی، اپنی اولاد کی خدمت کرے. خاوند کی عزت کا خیال رکھے اور خاوند کا وقتاً فوقتاً شکریہ ادا کرتی رہے، ناشکری سے اجتناب کرے. خاوند کے لیے زینت کا اہتمام کرے، اچھا لباس پہنے، اپنا غسل وغیرہ کرتی رہے، اس کے جسم سے بدبو نہ آتی ہو. اور اگر خاوند کے حالات اچھے نہ ہوں تو خاوند کی طرف سے جو خرچہ ملتا ہے اسی پہ اکتفا کرے. اور خاوند کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کسی شرعی عذر کے بغیر طلاق کا مطالبہ نہ کرے. ایسے ہی بیوی کے خاوند کے اوپر حقوق ہیں. خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیگم سے اچھے تعلقات رکھے، اس نے اخلاق سے پیش آئے، اسے خرچہ دے، اس کا لباس اس کے ذمے ہے، اس کی رہائش اس کے ذمے ہے. ایسے ہی بیوی کے دیگر بھی بہت سے حقوق ہیں، وہ بھی خاوند کو چاہیے کہ ادا کرے. نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ آپ اپنی بیگمات کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان سے پیار و محبت کرتے تھے. اگر ان میں سے کوئی چھوٹی عمر کی ہوتی تو آپ اس چیز کا بھی خیال کرتے. رات کو ان کے ساتھ گفتگو کرتے، ان کی باتیں سنتے. تو یہ بیوی کے خاوند کے اوپر حقوق ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیگم کو دینی امور سکھاتا رہے، اور اگر کبھی بیگم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اعراض کرے اور یاد رکھے کہ وہ انسان ہے اور اس سے کبھی غلطی ہو سکتی ہے. اس کی اچھائیوں کی طرف دیکھے. اگر کبھی کسی بات پہ بیگم کی ہلکی پھلکی پٹائی کرنی پڑ جائے تو اس کے چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرے، اسے بدصورت نہ کہے، اور جب مارنا ہو ہلکا پھلکا مارے. اور اگر کبھی بیگم تنگ کرے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہو تو بائیکاٹ کرے لیکن گھر کے اندر ہی رہے. اگر بیگم کبھی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو اجازت دے دے. اور خاوند کا بھی فرض بنتا ہے کہ بیگم کے لیے اپنے جسم کی صفائی کا اہتمام کرے، اس سے سگریٹ وغیرہ کی اور پسینے کی بدبو نہ آتی ہو.
تو یہ چند ایک باتیں تھیں جن کا تعلق نکاح سے ہے، شادی سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔